بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یوم آزادی پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ایک بہت بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ اس بیان کے اور اس اعلان کے مختلف ترجمے شروع ہو گئے ہیں، اور ترجمے جب ہوتے ہیں مطلب مختلف انداز میں انٹرپریٹیشن، مختلف انداز میں اس کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کا سلسلہ اس وقت شروع ہو چکا ہے، کیونکہ آرمی چیف نے جو امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی کی مشکلات میں اس وقت کمی نہیں ہو رہی، اور میری وہ بات شاید آپ کو یاد آ رہی ہوگی جو مختلف ویلاگز میں نے کہی ہے کہ پی ڈی ایم کے لیے مشکلات میں اگر اضافہ ہوا بھی تو اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہوگا کہ عمران خان کی مشکلات میں کمی آ رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں جے یو آئی کو دھچکا لگا، نگران حکومت کو بھول جائیں، نگران وزیر اعظم کے معاملے کے اوپر پی ڈی ایم کو دھچکا لگا، اسے بھی بھول جائیں۔ لیکن جب تک آپ کو پازیٹیو انڈیکیٹرز نہیں ملتے عمران خان کے حوالے سے، اب عمران خان کے بھانجے کو اٹھا لیا گیا ہے۔ عمران خان پر اب مزید ایک اور رینیوڈ ایفرٹ، ایک رینیوڈ پیشن کے ساتھ جو ہے وہ کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے، کیونکہ دیکھیں جب شکست ہوتی ہے، رات کو جو مناظر دیکھنے کو ملے، لوگ جو سڑکوں پر نکلے، لوگوں نے جو اپنی عدالت لگائی، اس کے کچھ نتیجے بھی تو آنے تھے، اب نتیجے آنے ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ پنڈی میں شیخ رشید تاریخ رقم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ وہ اس وقت سبھی روپوش ہیں، سب انڈر گراؤنڈ ہیں، سب کو گرفتاری کا خدشہ ہے، بلکہ بہت سے لوگوں کے اوپر تو میڈیا پر پابندی لگی ہے، جیسے ڈاکٹر معید پیرزادہ، صابر شاکر، وجاہت سعید، شاہین صاحبائی، پھر حماد اظہر، مراد سعید، فروخ حبیب، ان سب پر پابندی لگ گئی ہے کہ یہ میڈیا پر نہیں آ سکتے، یہ دہشت گرد ہیں، یہ مفرور اشتہاری ہیں۔ اب معاملات سنیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حسان نیازی کو ایبٹ آباد سے گرفتار کیا گیا اور ان پر 9 مئی کو جناح ہاؤس حملے میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی وکیل علی اعجاز نے حسان نیازی کی گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے۔ حسان نیازی کو اس وقت اریسٹ کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے کچھ بڑے اہم لوگ ہیں جن کے پیچھے اس وقت پورے پیشن کے ساتھ پولیس لگی ہوئی ہے۔ مراد سعید، فروخ حبیب، حماد اظہر، میاں اسلم اقبال، حسان نیازی ہیں۔ ظاہر حسان نیازی پر سنگین الزامات ہیں کہ کور کمانڈر کی وردی انہوں نے اٹھائی تھی۔ اب حسان نیازی کے ساتھ ایک پورا سلسلہ چلے گا۔ اب شیخ رشید پی ٹی آئی کا ٹاپ کا لیڈر جو بولتا ہے وہ روپوشی میں، وہ پیچھے انڈر گراؤنڈ ہے۔ شیخ رشید تو ڈٹ گئے۔ 2 بندے ایسے ہیں جن کے ڈٹنے پہ کوئی امید نہیں تھی، ایک تھے پرویز الہی اور دوسرے شیخ رشید، وہی پیچھے بچے، جبکہ وہ لوگ جن پر لگتا تھا کہ ان سے بڑا تو جہادی کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا انقلابی کوئی نہیں ہے، وہ سب سے پہلے بھاگے۔ اب عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے آج یعنی کہ 14 اگست پاکستان کی آزادی کے دن روپوشی ختم کر کے منظر عام پر آنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اپنے ویڈیو پیغام میں شیخ رشید نے کہا کہ وہ آج رات 10 بجے راولپنڈی میں جشن آزادی کا خطاب کریں گے۔ مطلب یہ بھی کپتان کے حق میں آپ راولپنڈی میں جلسہ سمجھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ 50 سال سے 13 اگست کو جشن آزادی کا خطاب کر رہا ہوں۔ عوام آج راجہ بازار، کمیٹی چوک یا چاندنی چوک پہ آنے کے لیے تیار رہے۔ ایگزیکٹ لوکیشن شیخ رشید بتائیں گے۔ پچھلے 50 سال سے لگاتار شیخ رشید یہ کرتے آئے ہیں۔ شیخ رشید نے الزام عائد کیا کہ پولیس لال حویلی سے لاؤڈ سپیکر اور آتش بازی کا ٹرک لے گئی ہے۔ ہم اصلی اور نسلی لوگ ہیں، دوستی اور دشمنی قبر تک لے کے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ ہوا تو ذمہ دار موجودہ حکمران ہوں گے۔ تو شیخ رشید ڈٹے ہوئے ہیں، اور یہ جتنے مرضی کوششیں کر لیں، لیکن لوگ اس وقت کسی بھی طرح پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ دوسری جانب ناظرین کرام، جیو عمران خان کی گرفتاری کی ایک اور اندرونی کہانی اس وقت دے رہا ہے۔ عمران خان کے گھر کی دیوار کس طرح سے پھلانگی گئی، اس حوالے سے بھی خبر سامنے آ چکی ہے۔ عمران خان کی زمان پارک کی گرفتاری کی ایک اور کہانی سامنے آئی۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کو صرف 2 غیر مسلح پولیس افسران نے گرفتار کیا۔ ڈی ایس پی عہدے کا ایک افسر عمران خان کے گھر کی دیوار پھلانگ کر داخل ہوا۔ نارملی تو ایس ایچ او بھی دیوار نہ پھلانگے، لیکن
ظاہر ہے یہ عمران خان کی دیوار تھی. تو ڈی ایس پی لیول کا افسر دیوار پھلانگنے کا کام کر رہا تھا. خان صاحب کے گھر کی دیوار پھلانگی گئی. ڈی ایس پی کے اندر جانے پر بغیر مزاحمت کے گھر کا دروازہ کھول دیا گیا, یعنی آگے سے لڑائی نہیں کی گئی. اور یہی خان صاحب کے آرڈرز بھی تھے کہ اسٹیٹ کے ساتھ یا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ یا اسٹیٹ مشینری کے ساتھ کسی بھی قسم کی محاذ آرائی نہیں کرنی, مزاحمت نہیں کرنی. ڈی آئی جی عہدے کا ایک افسر گھر کے دروازے سے اندر گیا تو عمران خان اور بشرا بی بی دونوں پولیس افسران کو دیکھ کر حیران ہو گئے. یہ جیو کہہ رہا ہے, ظاہر ہے جیو کو اور جیو کے ذرائع کو عمران خان اور بشرا بی بی کے چہرے پر پریشانی نظر آئی ہوگی. لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے اور جو فیکٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کرنے والے خود پریشان ہیں. عمران خان اس وقت پر امید بھی ہیں, ان کا بیلیف سسٹم, ان کا ایمان بہت سٹرونگ ہے. بشرا بی بی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ افسران نے کہا بہن ہم عمران خان کو لینے آئے ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں افسران عمران خان کو لے کر گاڑی میں بیٹھ گئے. ایک افسر نے کسی سے فون پر شہر میں امن و امان کی صورتحال پوچھی تو عمران خان نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو دوسرے افسر نے پنجابی میں بتایا یہ وہی افسر ہے جس کی آپ نے آنکھ پھوڑی ہے, یعنی جس کی آپ کے ساتھ یعنی وہ زخمی ہوا ہے, یہ وہی افسر ہے. ذرائع کے مطابق عمران خان نے آنکھ زخمی ہونے والے افسر سے معذرت بھی کی, مطلب خان صاحب نے معذرت کی. ذرائع کے مطابق گاڑی میں بیٹھے ایک پولیس افسر نے عمران خان کو کاجو اور بادام پیش کیے تو عمران خان نے انکار کر دیا. پولیس افسر نے کاجو اور بادام خود کھائے اور کہا کہ دیکھیں ہمیں تو کچھ نہیں ہوا. تو عمران خان نے بھی کاجو اور بادام کھا لیے. چلیں اگر یہ ہوا بھی ہے تو اچھا ہی ہوا ہے, خان صاحب نے ٹرسٹ نہیں کیا اور اگلے نے خود کھائے ہیں تو عمران خان نے کھائے ہیں. ذرائع کے مطابق گرفتاری کے بعد عمران خان دوران سفر افسران سے خوشگوار موڈ میں بات چیت کرتے رہے. یہ کہنا ہے اس وقت جیو نیوز کے ذرائع کا. تو اینگلنگ جیو نیوز کی ہی ہوگی. اس خبر کو سناتے ہوئے میں نے بار بار جیو کو اس لیے مینشن کیا کہ عوام مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں, عوام مجھ سے زیادہ سمجھتی ہے اور عوام کو تمام تر چیزیں بڑے اچھے سے سمجھ آتی ہیں. دوسری جانب ناظرین کرام, آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ایک اہم خطاب کیا اور پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں آزادی پریڈ منعقد کی گئی جس میں پاک فوج کے دستوں نے مادر وطن کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے شہداء پاکستان کا فخر ہیں. پاکستان کی فوج, ہمارے غازی جو سرحدوں کے اوپر ہمارا دفاع کر رہے ہیں, میرا سپاہی جو سرحد پر کھڑا ہے, وہ گولی جو میری طرف آنی ہے وہ اپنے سینے پر کھا رہا ہے, وہ پاکستان کی آنکھ کا تارا ہے, ہر پاکستانی کے سر کا تاج ہے وہ, اور ان شہداء کے اہل خانہ کی مقروض پوری پاکستانی قوم ہے. ہم جو مرضی کر لیں ہم یہ قرض اتار نہیں سکتے. ظاہر ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے شہداء کے حوالے سے یہاں پر خطاب بھی کیا. وہ اس آزادی پریڈ کے مہمان خصوصی تھے. تقریب سے خطاب میں آرمی چیف نے کہا کہ قوم کو 76واں جشن آزادی مبارک ہو. پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا اور آج کا دن مادر وطن کے دفاع کے لیے ہمارے عزم کی تجدید کا دن ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے بخوبی آگاہ ہیں. پاکستان کو خوشحال اور مستحکم ملک بنانا ہمارا مشن ہے. افواج پاکستان اور عوام ایک ہیں اور ایک رہیں گی. ہم 76 برس سے آزادی کا دن منانے کی روایت قائم رکھے ہوئے ہیں. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان بے شمار وسائل اور ان گنت نعمتوں سے مالا مال سرزمین ہے. قوم اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے. ہماری ترقی ہماری آئندہ نسلوں کے بہتر مستقبل کی ضامن ہے اور ہماری ترقی ہمارے اسلاف اور عوام کے خوابوں کی تعبیر ہوگی. جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ آج کا دن پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے پیغام کی روح کو سمجھنے پر زور دیتا ہے. ہم ایک اہم اور کٹھن دور سے گزر رہے ہیں. ہمیں شدت پسندی اور جنگی جنون جیسے چیلنجز کا سامنا ہے. ہمیں پاکستان کو کمزور کرنے کی خواہش رکھنے والی قوتوں کا سامنا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم قائد اعظم کے قول کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نہیں مٹا سکتی, نو پاور آن ارتھ کین انڈو پاکستان کے امین ہیں. میں اس موقع پر اپنی عظیم قوم کو امید کا پیغام دیتا ہوں. ملکی خود مختاری اور سالمیت کی خاطر ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. پاکستان آرمی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ قوم اور فوج میں دراڑ ڈالنے کی مذموم کوششیں ناکام ہوگی. ہمیں جغرافیائی سیاسی تنازعات, طاقت کے حصول کی کشمکش جیسے چیلنجز کا سامنا ہے. قوم ان چیلنجز خواہ وہ بیرونی ہو یا اندرونی سے نبرد آزما ہونے کا حوصلہ, صلاحیت اور قابلیت رکھتی ہے. اب یہ امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آرمی چیف کی سٹیٹمنٹس کو بہت سے صحافی اپنے لحاظ سے بیان کرتے ہیں. کچھ ایسے صحافی بھی ہیں جو
خود کو PDM کے بہت قریب سمجھتے ہیں اور خود کو اسٹیبلشمنٹ کے بھی بڑا قریب سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کو کرش کرنا ہے۔ یہ تو ایلیگیشن ہے جنرل عاصم منیر پر، میں تو اس چیز کی مذمت کرتا ہوں جو یہ صحافی بات کر رہے ہیں۔ جنرل عاصم منیر نے بڑی ڈیفرنٹ قسم کے کانٹیکسٹ میں یہ ساری باتیں کی ہیں۔ آرمی چیف نے جو بات کی ہے کہ ہمیں خوف اور مایوسی پھیلانے والوں کا منفی پروپیگنڈا مسترد کرنا ہوگا، یہ عناصر معاشرے میں نا امیدی پھیلانے کی ناکام کوششوں میں سرگرم عمل ہیں۔ کوئی ملک اور قوم چیلنجز سے نبرد آزما ہوئے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا، افواج پاکستان اور عوام ایک تھے اور ایک ہیں۔ پاک فوج اور پاکستان کی عوام کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ رشتہ کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا، یہ رشتہ اٹوٹ رشتہ ہے، کوئی شک نہیں۔ کفر اور خوف اور مایوسی تو کفر ہے، مایوسی کفر ہے۔ مایوس تو وہ ہو جس کا رب نہ ہو، مایوس تو وہ ہو جسے اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد اور یقین نہ ہو۔ تو مایوس تو اس قوم نے ہونا ہی نہیں ہے۔ ہم نے اپنی فکر اور سوچ کو آزاد کرنا ہے، ہم نے آزادی کے حقیقی معنی سمجھنے ہیں، ہم نے حقیقت میں آزاد ہونا ہے۔ نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ، ہم اب اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے۔ تو 76 سال پہلے ایک پنجرے میں سے ایک پرندے کو نکالا گیا، لیکن وہ اتنا عرصہ رہا کہ وہ نسل در نسل غلامی کی سوچ رکھتا ہے۔ اس پرندے کے دل سے پنجرہ ہی نہیں نکل سکا۔ جس دن یہ نکل گیا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں پاکستان کا پرچم سر بلند ہوگا۔ جتنا پوٹینشیل ہمارے ملک میں ہے، ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ، بہت سے جوان ملک سے باہر گئے، برین ڈرین کتنا زیادہ ہوا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اللہ بہتر کرے گا، اللہ کی ذات پر بس یقین رکھیں، پاکستان کو آگے لے جائیں۔ آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ کے اگر کوئی مختلف ترجمے اور تجزیہ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انجسٹس ہے۔ اس موقع پہ کم از کم 14 اگست کے دن یہ باتیں نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ ہو، آمین۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔